السلام علیکم، میں یوٹیوب چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ تھینک یو۔ تاریخی کہانی: صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال بعد سال تک معرکہ آراریاں جاری رہی۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حطین کی جنگ تھی جو ہفتہ کے دوران 24 ربیع الاخر 385 کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کے بھائی کا ریجینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرکاء گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شاہسوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی، پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے، سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو، جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا، خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سر زمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان، جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ ایک سال کے بعد ہڈیوں کے تودے تو ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے، اور جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے کے بچے تھے۔ وہ بھی میدان جنگ میں جا بچا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا، جسے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کر دیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے، روٹی اور نمک جیسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمہ میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازی سے حاجیوں کے قافلہ پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تم سے انسانیت اور شرافت کی درخواست کی تو تم نے غصہخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فقرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا کہ دیکھ، اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔